ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ قرآن اس کا بوجھ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے اثر سے پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سی قوموں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور اس قرآن کو پس پشت ڈال کر جو انسان اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اللہ رب العزت ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہترین کلام نازل کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے بہترین کلام کو نازل کیا ہے، یہ قرآن ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن جس کے سارے مضامین ایک جیسے ہیں، جن میں کوئی تضاد نہیں، بار بار پڑھا جانے والا، دہرایا جانے والا، بار بار اس کے الفاظ کو دہرایا گیا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ قرآن ہدایت ہے، اور جو انسان چاہے اس سے ہدایت کو حاصل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، قرآن کو جو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے قرآن کو جب پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اور وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ صرف خالق کائنات اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر ایک کو دینے والی ذات ہے۔ جو انسان جہاں بھی مانگے
मुश्किल कुशा अल्लाह की ज़ात है, हर वक्त उसकी मदद करने पर कादिर है। और आप देखते होंगे कि कई मर्तबा एक पत्थर आप तोड़ते हैं या मट्टी का बड़ा ढेला तोड़ते हैं, उस मट्टी के ढेले के अंदर या उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा होता है, वो जिंदा आपको नजर आता है। उस कीड़े को रिज़्क़ देने वाली ज़ात कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जो उस पत्थर के अंदर, उस मट्टी के अंदर भी रिज़्क़ देती है, रिज़्क़ पहुंचाती है, वो अल्लाह की ज़ात है। इसलिए कुफ़ारे मक्का भी जब किसी मुसीबत के अंदर फंस जाते, काफर हैं, अपने बुतों को छोड़ देते। जब कश्तियां उनकी दरियाओं के अंदर फंस जाती, समुद्रों के अंदर फंस जाती, तो वो अल्लाह की ज़ात को पुकारते कि वो अकेला ही है, हमारे बुत यहाँ हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बचाने वाली ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। उस वक़्त वो अल्लाह की ज़ात को पुकारते थे। इसलिए हमें भी कुरान को पढ़ना चाहिए। कुरान हमारे लिए हिदायत है और इसको हिदायत समझकर, कुरान को हिदायत समझकर पढ़ना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब इंसान कुरान पढ़ता है तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। तर्जमे के साथ जब इंसान पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत अता फरमा देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।